اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جب امی بیاہ کر آئیں، دادا حیات تھے، لیکن دادی دنیا سے جا چکی تھیں۔ ہماری ایک ہی پھپھو تھیں۔ امی کی شادی کے وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ جب تک دادا زندہ رہے، بابا نے اپنی بہن کا بہت خیال رکھا، جن کا نام صدف تھا، لیکن بابا جان ان کو پیار سے گڈو بلاتے تھے۔ دادا کی وفات کے بعد پھپھو کے مصیبت بھرے دن شروع ہو گئے۔ اگرچہ بھائی کے ہوتے ہوئے ان کو کوئی لاوارث نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن بھائی کی چھاؤں بھی اسی وقت تک ٹھنڈی رہتی ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی۔ اکثر بیٹے اور بھائی بیویوں کے آتے ہی ایسے بدل جاتے ہیں جیسے ان کا اپنے لوگوں میں بس سرسری سا رشتہ ہو۔ میرے والد بھی انہی میں سے تھے۔ مجھے یہ سب کہنا زیب تو نہیں دیتا، لیکن حقیقت کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ میں 10 سال کی تھی تو میرے شعور نے گھر کے ماحول کے بارے میں ادراک پا لیا اور میں نے سوچنا شروع کر دیا۔ پھپھو شروع سے ہی خاموش طبیعت تھیں۔ باپ کی وفات کے بعد تو انہیں چپ سی لگ گئی تھی۔ میرے والد نے 2-4 دن چھوٹی بہن کی دلجوئی کی، پھر اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ والدہ کو شروع دن سے نند کی موجودگی کھٹکتی تھی، لیکن دادا کا رعب تھا۔ امی کے اندر حسد کی آگ پٹارے میں بند کسی سانپ کی طرح پل کھاتی تھی، لیکن وہ کھل کر پھپھو کی مخالفت نہیں کر سکتی تھیں۔ پھپھو کیا یتیم ہوئیں، میری ماں کی دلی مراد پوری ہو گئی۔ اب وہ ان پر ستم ڈھانے کو آزاد تھیں اور کوئی ان سے باز پرس کرنے والا نہیں تھا۔ صبح سویرے نند کو جگا دیتی اور حکم صادر کرتی، ناشتہ بنا کر میرے کمرے میں پہنچا دو، اور جب تمہارے بھائی ڈیوٹی پر چلے جائیں تو سارے کمروں کی صفائی بھی تم نے کرنی ہے۔ ملازمہ کو میں نے اس لیے نکال دیا کہ وہ کوئی کام صفائی کے ساتھ نہیں کرتی ہے۔ یاد رکھنا، کاہلی سے کام لیا تو تمہیں بھی نہیں بخشوں گی۔ بیچاری پھپھو جو نازوں میں پلی تھیں، اب ہماری والدہ کے حکم پر سارا دن کولو کے بیل کی طرح کام میں جتی رہتی تھیں۔ اس پر بھی پیار بھرا سلوک کرنے کے بجائے میری ماں ان کے کاموں میں 100 کیڑے نکال کر ان کی دل آزاری کرتی تھیں۔ کبھی کے دن بڑے تو کبھی کی راتیں۔ اچھا برا وقت گزر ہی جاتا ہے، کیونکہ ہر دریا کا ایک کنارہ اور سمندر کا ساحل بھی ہوتا ہے۔ میری پھپھو کی دکھ بھری زندگی کی کشتی بھی کنارے لگی۔ ان کے لیے ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ کافی امیر لوگ تھے۔ والد صاحب نے ہاں کرنے میں دیر نہ کی، وہ بیاہ کر اپنے گھر کی ہو گئیں۔ خدا نے ان کی قسمت اچھی بنائی تھی۔ سسرال والے اور شوہر سبھی اچھے ملے، جنہوں نے انہیں بہت پیار دیا، قدر کیا اور سر آنکھوں پر رکھا۔ خدا ہر کسی کی سنتا ہے، جلد یا دیر سے۔ پھپھو کی بھی سن لی تھی۔ اب ان کی جھولی مرادوں سے بھر دی۔ گھریلو خوشی کے علاوہ اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ شروع میں تو وہ میکے آیا کرتی تھیں۔ جب میری ماں نے پھپھو کے ساس سسر اور شوہر کو زیادہ منہ نہ لگایا تو ان لوگوں نے بھی ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا اور کنارہ کر لیا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ اب نہ پھپھو آتی تھیں اور نہ ان کے بچے، یہاں تک کہ ان کی طرف سے کوئی خبر نہ ملتی۔ عید پر بھی میری والدہ کو توفیق نہ ہوتی کہ اکلوتی نند کو اپنے گھر بلائیں، دعوت دیں، ان سے ملیں جلیں۔ والد صاحب کا بزنس ترقی کر رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی بہن کی طرف سے خاصے لاپرواہ تھے، اس سے بیاہنے کے بعد اور زیادہ بے پرواہ ہو گئے۔ بھلا ہی دیا کہ کوئی بہن بھی ہے، کبھی زبان پر ذکر تک نہ لاتے۔ حالانکہ پھپھو میل ملاپ رکھنا چاہتی تھیں، مگر سسرال سے مجبور ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، جب تمہارے میکے والے ہی تمہاری قدر نہیں کرتے تو ایسے لوگوں سے کیا ناطہ رکھنا؟ وہ اگر خود کو سمجھتے ہیں کچھ، تو ہم بھی اتنے گئے گزرے نہیں ہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ میں میٹرک سے انٹر اور پھر بی اے کے سال اول میں آ گئی۔ کالج گھر سے زیادہ دور نہ تھا، پیدل ہی آتی جاتی تھی۔ وہ ایک خوشگوار دن تھا۔ یوں بھی موسم برسات کے ابر آلود دن دلوں کو سحر زدہ کر دیا کرتے ہیں۔ آج بھی صبح سے بادل چھائے ہوئے تھے، کچھ ہلکے سرمئی اور کچھ گہرے سیاہ بادل۔ نیلے سمندر ایسے آسمان کے سینے پر ہلکے پھلکے سفینوں کی طرح اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں تھے۔ میرا دل آج کالج جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسے موسم میں بارش کا کیا اعتبار، کبھی بوندا باندی تو کبھی جھٹ پٹ رمجھم موسلا دھار بارش کا روپ دھار لیتی ہے۔ برکھا بھی کتنی سیلانی صفت ہوتی ہے۔ میں نے سوچا، موڈ تو بالکل نہ بن رہا تھا۔ جی چاہتا تھا لان میں جا کر ہری ہری گھاس پر ٹہلوں اور کھلے ہوئے بھیگے بھیگے گلاب کے پھولوں کو سونگھوں، لیکن امی کے ڈر سے میں ناشتے کی ٹیبل پر آ بیٹھی اور پھر تیار ہو کر کتابیں دبائے اپنے گھر کے گیٹ سے نکلی اور سڑک پر چلنے لگی۔
آج تو سڑک بھی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ چاروں طرف چھوٹے چھوٹے سبزہ میں گیندے کے پیلے پیلے پھول کھلے ہوئے تھے، وہ اپنی الگ بہار دکھا رہے تھے، اور آسمان پر چھوٹی چھوٹی بدلیاں میرے سر پر چھتری تانے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ اگر اماں کی جھڑکیوں کا خطرہ نہ ہوتا تو راستے سے واپس لوٹ جاتی۔ بھیگی بھیگی پرنم سڑک پر چل رہی تھی، لیکن چہرہ ایسے نیچے کیے ہوئے تھی جیسے زمین پر کھوئی ہوئی چیز تلاش کر رہی ہوں۔ اچانک ایک دھکا لگا اور قدموں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی اور میں لڑکھڑا کر گر پڑی۔ ذرا سنبھلی تو روڈ سے کسی نے سہارا دے کر مجھے میرے پیروں پہ کھڑا کر دیا، اور اب وہ میری بکھری ہوئی کتابیں اکٹھی کر رہا تھا۔ یہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ مجھے کتابیں تھما کر بولا، سوری، آپ انجانے میں میری بائک سے ٹکرا گئی تھیں۔ میں نے پھر بھی اسے جلی کٹی سنا دی۔ آپ اندھے ہو کر بائک چلاتے ہیں، شاید ایک پورا انسان آپ کو نظر نہیں آتا۔ بالآخر اس نے کہا، محترمہ، قصور میرا نہیں آپ کا ہے۔ آپ کو فٹ پاتھ پر چلنا چاہیے، نہ جانے بیچ سڑک پہ کیوں چل رہی تھیں۔ شاید آپ کے نظر کا چشمہ گھر بھول آئی ہیں۔ سامنے سے آتی بائک نہیں دکھائی دی؟ اگر میں نے مہارت سے بائک کو موڑ نہ لیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ میں نے پاؤں کے قریب پڑا پتھر اٹھا کر اس کے پشت پہ دے مارا۔ پتھر خاصا وزنی تھا، یقیناً اس کی کمر کا مہرہ ہل گیا ہوگا۔ اس نے تعجب سے مڑ کر دیکھا اور آگے چلا گیا۔ کالج پہنچی تو موڈ سخت آف تھا۔ سہانے موسم کی دل فریبی بھی تپتی دھوپ کی طرح آنکھوں میں چبھنے لگی۔ اے کاش میں گھر سے نہ نکلتی۔ تمام دن یہی سوچتی رہی کہ میں نے بلا وجہ ہی اس کو پتھر مارا، برا بھلا کہا، حالانکہ قصور میرا تھا جو سڑک کے درمیان چل رہی تھی جبکہ فٹ پاتھ موجود تھی۔ رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ پتھر اسے لگا تو نہیں۔ کیا سوچا ہوگا کہ کیسی جاہل لڑکی ہے۔ اب میں جب بھی گھر سے نکلتی سڑک پر اس جگہ جا کر نگاہ ٹھٹک سی جاتی جہاں میں اس روز گری تھی۔ تب دل سے دعا نکلتی، خدا کرے ایک بار وہ بائک والا مجھے مل جائے تو اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لوں۔ اب بھی وہ منظر نظروں کے سامنے تھا جب میں نے کھینچ کر پتھر اس کی کمر پر مارا تھا اور اس نے تکلیف بھری نگاہوں سے مڑ کر مجھے دیکھا تھا۔ تعصب بھرے قدموں سے آگے چلی تو نکڑ پہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گپیں ہانکتا نظر آیا۔ اس نے شرٹ کے اوپر سے ہی کمر پر اس جگہ بیلٹ باندھ رکھی تھی جہاں اسے پتھر لگا تھا۔ میرا خیال صحیح نکلا، اس کی کمر کے مہرے پر چوٹ لگی تھی، تبھی 4 دن گزر جانے کے باوجود بھی کمر پر بیلٹ باندھی ہوئی تھی۔ اف، میں تعصب سے نیم جان ہو گئی۔ انسان کبھی کبھی غصے میں کتنی غلط حرکت کرتا ہے۔ میں ہرگز ایسی سپاک دل نہ تھی، لیکن اس روز نہ جانے مجھے کیا ہو گیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے ناپسندیدگی سے دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ اگلے روز اتوار تھا، سارا دن اپسٹ رہی، پکا سوچ لیا تھا اب نظر آیا تو معافی مانگ لوں گی اور دل کا بوجھ اتار لوں گی۔ پیر کی صبح حسب معمول کالج جانے کو نکلی تو چند قدم آگے وہ نظر آ گیا، کوئی لفافہ ہاتھ میں پکڑے پیدل ہی جا رہا تھا۔ آج وہ اکیلا تھا۔ تیزی سے چلتی قریب پہنچ گئی اور کہا، سنو بائک والے، ذرا رک کر میری بات سن لو۔ وہ ٹھہر گیا۔ اس دن غصے میں پتھر مار دیا تھا، معافی چاہتی ہوں، حالانکہ غلطی واقعی میری تھی، میں ہی منہ نیچے کر کے چل رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا، ٹھیک ہے، لیکن ایک گزارش ہے آپ سے، سڑک کے بیچوں بیچ ایسے نہ چلا کریں، کیونکہ سب میرے جیسے نہیں ہوتے۔ میں نے بر وقت بائک موڑ کر آپ کو بچا لیا، ورنہ کچھ برا ہو سکتا تھا۔ اور ہاں، میرا نام بائک والا نہیں ہے، میرا نام نعمان ہے۔ ملیحہ، شاید تم مجھے نہیں جانتی مگر میں تمہیں جانتا ہوں۔ تم میرے ماموں کے گھر سے نکلتی ہو نا، فہد صاحب کے گھر سے، اور روز پیدل کالج جاتی ہو۔ میں تمہاری پھپھی گڈو کا منجلا بیٹا ہوں، لیکن ہم پھپھو سے نہیں ملتے اور نہ وہ آتی ہیں، امی سے ناراض ہیں شاید۔ لیکن آپ کو میرے بارے میں کیسے پتہ چلا کہ میں آپ کے ماموں کی بیٹی ہوں؟ رشتہ داروں سے تو ملنا ہوتا ہے نا، اور ایسے قریبی رشتے بھلا کہیں چھپتے ہیں؟ ہم نے آپ ہی کے محلے میں گھر خرید لیا ہے، شاید آپ لوگوں کو خبر نہیں ہے۔ ہمیں واقعی نہیں معلوم تھا۔ ہمارے گھر آپ لوگ آؤ نا۔ کیسے آئیں؟ آپ کی امی آنے دیں گی؟ امی سے پوچھ کر بتاؤں گی، جب پوچھ کر بتاؤ گی تو آ جاؤں گا۔ آج کا مکالمہ اتنا ہی تھا، لیکن بہت تھا کہ منو بوجھ دل سے اتر گیا تھا۔ 2 دن بعد وہ پھر اسی وقت اسی جگہ ملا، کہنے لگا، تم نے اپنی امی سے بات کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن میں نے تو کر لی ہے۔ میری امی نے کہا ہے ملیحہ سے کہو آ جائے میرے پاس، اس کے آنے سے خوشی ہوگی، تو پلیز چلو نا میرے گھر۔ ابھی نہیں،
अभी तो कॉलेज जाना है, आ जाऊंगी किसी दिन। वादा? हाँ वादा। उसने जेब से कार्ड निकाल कर दिया जिस पर उसके घर का पता और कोठी नंबर लिखा हुआ था। उसका घर हमारी रिहाइशगाह से 2 गली पीछे था। मुझे बहुत खुशी हुई। एक तो ये कि नुमान मेरी फुप्पो का बेटा निकला, दूसरा ये कि उसका घर इतना करीब था, 5-7 मिनट का रास्ता था। मुझे दुख हुआ कि अम्मी की तो वो नंद थी और नंद भावज में दूरियां हो सकती हैं, लेकिन बाबा जान तो भाई थे। उन्होंने तो अपनी बहन को फरामोश कर दिया था, कभी जिक्र तक ना करते थे अपनी बहन का। क्या भाई ऐसे भी होते हैं? मैं सोचने लगी, मगर इस दुनिया में क्या नहीं होता। कुछ लोग अपने प्यारे रिश्तों को इस तरह संभाल कर रखते हैं जैसे आबदार कीमती मोती सीप में, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें रिश्तों की अहमियत का एहसास तक नहीं होता। एक दिन मैंने डरते डरते वालिद से जिक्र किया कि गुड्डो फुप्पो ने हमारे घर के करीब कोठी ली है। क्या आपको मालूम है? नहीं। तुम्हें किसने कहा? मैं कॉलेज जा रही थी तो रास्ते में मैंने उनको देखा और पहचान लिया। उन्होंने मुझसे बात भी की, कहा कि मेरे घर आओ, पता भी बताया है। अच्छा, वो हैरत से बोले, तो चलेंगे किसी दिन? ये तो खुशी की बात है कि गुड्डो ने इधर ही घर ले लिया है। इस वक्त अम्मी किचन में थी। उन्होंने नहीं सुना कि मैं और वालिद क्या बात कर रहे हैं। सोचा पहले बाबा को बता दूं, अगर उन्होंने अच्छा रद्द अमल दिया फिर अम्मी से भी किसी बहाने से बात करूंगी कि फुप्पो से मिलने चलें। ये छुट्टी का दिन था, अम्मी का मूड ठीक था। मैंने कहा, अम्मी आपको मालूम है कि गुड्डो फुप्पो ने हमारी पिछली गली में घर ले लिया है? अच्छा, कब? मालूम नहीं, लेकिन एक दिन वो गली में मिली थी इत्तफाक से जब मैं कॉलेज जा रही थी। वो जनरल स्टोर की तरफ जा रही थी, मुझे पहचान कर रुक गई। आवाज़ दी कि तुम मलीहा हो ना, मैं तुम्हारी गुड्डो फुप्पो हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वही फुप्पो हैं, दुबली पतली सी। अम्मी वो तो काफ़ी मोटी हो गई हैं। मैंने कहानी गढ़ी। वो कह रही थी कि अपनी अम्मी से कहना हमारे घर ज़रूर आएं, हमारी उनकी कोई लड़ाई तो नहीं है। हाँ चलेंगे किसी दिन, अम्मी ने तजस्सुस भरी आवाज़ में कहा। वो ब्याह कर दूर चली गई और मैं भी मसरूफ़ हो गई। मुद्दत से मिलना नहीं हुआ उन लोगों से। लड़ाई तो वाकई हमारी उनसे नहीं है, बस ज़रा मगरूर से हैं उसके ससुराल वाले, तभी मैंने बुलाना छोड़ दिया। अच्छा अम्मी, वो तो पहले की बात है, अब किसी दिन चलिए ना। हाँ भाई, वक्त निकालूंगी। तुमसे दोबारा मिलने का कहे ना तो कहना आप ही आ जाएं। अम्मी का इतना कहना ही काफ़ी था। वो जो खौफ का एक पहाड़ मेरे दिल पर था हट गया और मैं हल्की फुल्की हो गई। इस बार जब नोमान मिला मैंने उसे खुशी की खबर सुना दी कि मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ, अम्मी बाबा से जिक्र कर दिया है। तभी उसके बेहद इसरार पर एक दिन मैं कॉलेज से उसके घर चली गई। गुड्डो पुप्पो मुझे देखकर खुश हो गई, कहा कि मालूम था भाई का घर पास है मगर नहीं आई। जब तुम्हारे माँ बाप ने मुझे याद ना किया, ना कभी बुलाया, फिर कैसे तुम लोगों से मिलने आती? माँ बाप का घर किस बेटी को भूलता है। मुझे भी याद आता है। अब तुम आई हो तो जी खुश हो गया है। तुम्हारी अम्मी बुलाएंगी तो घर भी आ जाऊंगी। अम्मी से कई बार कहा कि फुप्पो को बुलाएं, कहती हैं हाँ किसी दिन बुला लूंगी, ज़रा फुर्सत हो तब। साल गुजर गया, उनको फुर्सत ना मिली और ना उन्होंने नंद को बुलाया। आजकल आजकल करती रहीं। मैं जब 4th ईयर में थी हर हफ्ते फुप्पो के घर कॉलेज से वापसी पर चली जाया करती थी, लेकिन 10-15 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा ना बैठती। फिर भी वो खुश हो जाती। अम्मी को अलबत्ता नहीं बताती थी कि कहीं वो उनके घर जाने से मुझे मना ना कर दें, क्योंकि वो बहुत मूडी थी। अक्सर सोचती थी कि जब 4th ईयर ख़त्म होगा तब तो कॉलेज जाना भी ख़त्म हो जाएगा। घर से ना निकलूंगी तो कैसे फुप्पो के पास जाऊंगी? मेरी और नुमान की मोहब्बत का क्या बनेगा? नुमान तो लड़का था, उसने अपने वालिदैन को बता दिया कि वो मुझे पसंद करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं घर वालों को ना बता सकी क्योंकि डरती थी। नुमान ने अपनी माँ को मजबूर किया। बिलाखिर वो शौहर के साथ हमारे घर आईं। वालदा उनसे ठीक तरह मिली, लेकिन बाबा जान को कहीं जाने की जल्दी थी। उन्होंने फुप्पो के शौहर को ज़्यादा तवज्जो ना दी, सिर्फ सलाम का जवाब ही दिया। इतनी मुद्दत के बाद वो आए थे। वालिद की इस उजलत को उन्होंने बहुत ज़्यादा महसूस किया। घर आकर बीवी और बेटे से कहा, मैं हरगिज़ फहद की बेटी को बहू ना बनाऊंगा। गुड्डो, तुम्हारे भाई और भावज बहुत मगरूर और गैर मुहज़्ज़िब लोग हैं। लोग अपनी बहन और बहनोई से मुद्दत बाद मिलें तो क्या इस तरह मिलते हैं? मैं उसके घर दामाद हूँ और उन्हें उस रिश्ते का भी पास नहीं। फुप्पो बेचारी क्या जवाब देती? बाप ने नोमान को भी कह दिया, खबरदार जो आइंदा मुझे अपने मामू के घर चलने को कहा। बाप के सामने भला नोमान को कुछ कहने की मजाल ही ना थी। वो सब्र का घूंट पीकर चुप रह गया। माँ तो फिर माँ होती है। कुछ दिनों बाद दोबारा शौहर की मिन्नत की कि उस दिन मेरे भाई को गालिबन ज़रूरी काम था, तभी आपके साथ बैठने का वक्त ना निकाल सके।
اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر ہم ان سے دوبارہ مل لیتے ہیں۔ آپ کچھ زیادہ محسوس کر گئے ہیں۔ میں ان سے کہوں گی تو وہ آپ سے معذرت کر لیں گے۔ ایک بار پھر ہم بھائی کے پاس چلتے ہیں، اس بار اطلاع دے کر جائیں گے تاکہ وہ وقت نکال سکیں۔ نعمان کے لیے ملیحہ کے رشتے کی بات بھی کر لیں گے۔ بیوی کے اصرار پر نعمان کے والد دوبارہ ہمارے گھر آئے اور 2 دن پہلے آنے کی اطلاع بھی کر دی۔ اتوار کا دن تھا، انہوں نے صبح 11 بجے آنا تھا۔ والد صاحب 10 بجے بغیر بتائے گھر سے نکل گئے۔ میں اور امی کچن میں تھے، ہم سمجھے کہ یہیں کہیں نزدیک گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے۔ پھپھو اور ان کے شوہر آ گئے، نعمان اور اس کی بہن بھی آئے تھے، لیکن والد صاحب غائب تھے۔ دوپہر 2 بجے تک بابا جان کا سب نے کھانے پر انتظار کیا۔ بالآخر امی نے کھانا لگا دیا، سب نے کچھ نہ کچھ کھا لیا، لیکن پھپھا صاحب کچھ نہیں کھا رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بابا جان ان سے ملنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے اطلاع دینے کے باوجود گھر سے غائب ہو گئے ہیں۔ وہ 2 بجے ہی جانا چاہتے تھے۔ ہم سب کے اصرار پر مجبوراً شام 4 بجے تک ہمارے گھر بیٹھے رہے۔ بابا جان کا انتظار کیا مگر وہ آئے اور نہ ہی فون کر کے ان سے معذرت کی۔ ابو رات 8 بجے آ گئے۔ امی نے پوچھا کہاں رہ گئے تھے؟ تمہاری بہن اور بہنوئی نے شام تک تمہارا انتظار کیا، تم نہیں آئے؟ بابا جان نے بولا وہ بیگم سچ مچ میں بھول گیا تھا کہ ان لوگوں نے آنا تھا، دوستوں سے ذرا گپ شپ کرنے میں مصروف ہو گیا تھا، بس بیٹھ ہی گیا، بالکل بھی یاد نہ رہا، چلو پھر کبھی سہی۔ بابا جان نے جس بات کو اس قدر ہلکے پھلکے انداز میں لے لیا تھا، پھپھا نے اسے بے حد سنجیدگی سے لے لیا اور کہا کہ یہ شخص کبھی بھی میری توہین کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ نعمان کو سمجھایا کہ بیٹا ادھر رشتہ کرنے کا خیال چھوڑ دو، تمہاری شادی میں اپنے رشتہ داروں میں کروں گا اور تمہارے ماموں سے بھی تبھی تعلق واسطہ رکھوں گا جب وہ ہمارے گھر آئے یا مجھے فون کر کے اس دن نہ ملنے کی معذرت کرے۔ بابا جان جیسے بے نیاز آدمی کو ایسی باتیں بھلا کب یاد رہتی تھیں؟ انہوں نے نہ تو پھپھا کو فون کیا اور نہ خود ملنے ان کے گھر گئے۔ یوں اس ٹوٹی ہوئی رشتہ داری کا وہ آخری باب بھی بند ہو گیا جسے ہم بچے جوڑنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد پھپھو نے ہم سے کوئی واسطہ نہ رکھا۔ انہوں نے بیٹے کی شادی کہیں اور کر دی اور میں اپنے والدین کی بے حسی پر روتی اور ہاتھ ملتی رہ گئی۔ آج بھی باپ کی دہلیز پر بیٹھی اپنے ماضی کے دریچے سے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں چنتی اور خیالی محل بناتی رہتی ہوں۔